سوال: شرک کی عملی صورتیں کیا ہیں؟ جواب: بت پرستی، آگ، سورج اور ستاروں کو پوجنا، فرشتوں کی عبادات اور قبروں کو سجدہ کرنا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: مچھروں کی فوج کا حملہ ہوا۔ سوال: کون سا عمل انسان کو امیر بنا دیتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے کا عمل انسان کو امیر بنا دیتا ہے۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال: کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ جواب: لات اور عزا کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ سوال: کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب: کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں ایک بار کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب: جنتی انسان کے پاس۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ سوال: وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا، جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گر رہا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب: دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت۔ سوال: وہ کون سا کافر ہے جو پہلے قرضدار تھا اور پھر ایک بادشاہ بن گیا؟ جواب: فرعون۔ سوال: کون سی نماز چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: عصر کی نماز۔ سوال: جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال: اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رفیع الدین نے کیا، جو 1876 میں شائع ہوا۔ سوال: جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جواب: وہ مرتد کہلائے گا۔ سوال: دجال کا دنیا میں کتنے دن کا فساد ہوگا؟ جواب: 40 دن کا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب: روزہ۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادہ کی لالچ نے۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: کون سی سورہ انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ فلق حاسدوں سے بچاتی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے سفر حج پر جانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ سوال: کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام اشیاء شامل نہ ہوں۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری ہوتی ہے؟ جواب: فریج میں آٹے کو دیر تک رکھنے سے اس میں کیمیائی بدلاؤ پیدا ہو جاتا ہے،
جو کہ آٹے کی خمیرہ ہونے پر بیکٹیریا کا گھر بن جاتا ہے اور کھانے سے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریج میں رکھی ہوئی آٹے کی روٹیاں اور نان پراٹھے ٹھنڈے ہونے پر اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا تازہ آٹے کی روٹیاں مزہ دیتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پہلے سے گوندھا ہوا آٹا فریج میں جانے کے بجائے اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا اور فریج کی گیس کے معلق ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ پیٹ پھولنے اور معدے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ سوال: کس نبی کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: وہ کیا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے؟ جواب: قسم۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے جنتیوں کا لباس پہنایا جائے گا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی تھی؟ جواب: 20 سال بعد۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی؟ جواب: ظلم کرنے کی۔ سوال: قیامت کے دن کون سا گناہ کرنے والوں کے پیٹ بڑے ہوں گے؟ جواب: سود خوروں کے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب: خود اللہ پاک۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: زنا کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں امام پیچھے اور انسان آگے ہوتا ہے؟ جواب: نماز جنازہ۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے؟ جواب: کریلے کی سبزی کھانے سے۔ سوال: قیامت کے قریب سب سے پہلے کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ جواب: شہد۔ سوال: کون سی چیز کا گھر میں زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہوتا ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا بہت زیادہ ہو جانا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ جواب: حابیل کی۔ سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: دولت آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس کافر بادشاہ کے غلام تھے؟ جواب: نمرود کے۔ سوال: ذی الحجہ کے مہینے میں کون سی سورہ پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سورہ اخلاص۔ سوال: مسواک کرنے سے کون سی چیز تیز ہو جاتی ہے؟ جواب: نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال: دنیا کا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: دین سیکھنا اور سکھانا۔ سوال: کس کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: بیوی کو۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں شیطان گھر کے کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جس جگہ کوڑا رکھا جاتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا تھا؟ جواب: کوفہ میں۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھے گا؟ جواب: کافر لکھا ہوگا۔ سوال: کس انسان کی بد دعا انگارے کی طرح آسمان پر چڑھتی ہے؟ جواب: مظلوم کی بد دعا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر زیادتی نہ کرو تاکہ وہ بد دعا نہ دے۔ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مظلوم کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مظلوم کی دعا انگارے کی طرح آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ ایک اور فرمان نبوی کے مطابق مظلوم اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کی بد دعا سے بچتے رہنا چاہیے۔